صل سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا صاحب الجہاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار جہاد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ اپنی تلواریں گردنوں میں اٹھائے ہوئے آئیں گے اور ان کے اجسام سے خون بہہ رہا ہوگا. پوچھا جائے گا یہ کون ہیں؟ جواب ملے گا یہ شہداء ہیں جو اپنی قبور میں زندہ تھے اور انہیں اپنے خالق کی جانب سے رزق بھی دیا جاتا تھا. ناظرین کرام، آج شہیدان احد میں دو ہستیاں، حضرت سیدنا خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر ہدیہ پیش کریں گے. پہلی مرتبہ کسی ٹی وی چینل پہ آپ دونوں شخصیات کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت انشاءاللہ پیش ہوگا. اچھا، ایک بات تو ناظرین ذرا سمجھ لیں کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے اہل و عیال کے سینے بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوں، ان کے دل و دماغ بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متلاشی ہوں، ان کے مشام جام بھی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معطر ہوں، اور ان کی زبانیں بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز و پاکیزہ ہوں، اور ان کی زندگیاں بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف ہو جائیں، تو یاد رکھیے حب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ پہلا بنیادی اور آخری بیج ہے ناظرین جس سے ایمان کا پودا پھوٹتا ہے. اسی بیج کو اگر مگر کی بیماری لگ جائے تو ایمان کا سارا پودا کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جاتا ہے. اور اگر دلوں میں حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادب و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہو گئی تو پھر ایمان کا پودا ایسا تن آور درخت بنتا ہے ناظرین جس کے سائے میں نسلیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم لے کر پنوان چڑھا کرتی ہیں. ایمان کی یہ تر و تازگی، خالصیت اور شدت اور حدت جن بارگاہوں سے ملتی ہے ناظرین، وہ بارگاہ ان نفوس قدسیہ کی بارگاہ ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا، جن سے اللہ راضی ہو گیا اور جو اللہ سے راضی ہو گئے. ناظرین کرام، غزوہ بدر، اب تاریخ کے جھروکوں میں ذرا چلتے ہیں مل کر کہ غزوہ بدر بپا ہو چکی ہے، کفار کو بدترین شکست ہو چکی ہے، ابو جہل جیسے امت کے فرعون کا غرور خاک میں مل چکا ہے، کفار نفرت کے ایندھن کو بھڑکا رہے ہیں، دشمنی کی آگ کو جلا رہے ہیں. قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو معاذ اللہ روننا چاہتے ہیں، معاذ اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے ہیں. 3000 طاقتور ترین سپاہیوں کو لے کر اسلحے سے لیس ہو کر بڑے ہی زام میں تکبر کے نشے میں بدمست ہو کر مکے سے نکل کر مدینے کو روندنے چلے ہیں معاذ اللہ. مگر انہیں کیا معلوم صاحب کہ یہاں محمدی دیوانے ان کے منتظر ہیں، یہاں مصطفی پروانے شمع رسالت پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہیں، یہاں عشق کی اور قربانی کی داستانیں رقم کرنے والے ہیں، یہاں اپنے مبارک خون سے حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچنے والے ہیں، یہاں اپنا سب کچھ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لٹانے والے ہیں، یہاں اپنے سروں کو کٹانے والے ہیں، یہاں شہادت کے جام پینے اور شہادت ہی کو اپنی منزل مقصود سمجھنے والے ہیں،
یہاں سبب پر نہیں مسبب پر نگاہ رکھنے والے ہیں، یہاں سب کے سب نام مصطفیٰ ورد زبان رکھنے والے ہیں، یہ ظاہری طاقت اور قوت پر بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلتے ہوئے ایک نظریہ اور ایک ہی سوچ پر چلنے اور اپنے آقا کی جنبش ابرو پر لبیک کہہ کر اپنے آپ کو فنا کے راستے پر چلا کر بقا کی منزل کو پانے والے ہیں۔ یہ سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور یہ محبوب خدا کی عطا چاہنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، ان فداکاریوں کا عظیم شاہکار غزوہ احد ہے، جہاں میدان احد میں آج بھی ان عظیم فداکاروں کو رشک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یعنی جبل احد بھی ان کے عشق کی شدت اور حدت پر گواہ بن رہا ہے کہ آج بھی احد کی مقدس ترین مٹی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ محمدی دیوانے اپنے آقا و مولا کی پکار پر اپنا سب کچھ لٹانے آ گئے تھے، اپنی جانے کائنات پر نثار کرنے آ گئے تھے، دشمنان اسلام کو خاک میں ملانے اور خاک چٹانے آ گئے تھے، عشق کے جانثاری کے بہادری و شجاعت کے عجیب و غریب مناظر دکھانے آ گئے تھے۔ چشم فلک آج بھی نازاں ہے شہیدان احد پر، غازیان احد پر، فدائیان احد پر۔ چشم فلک آج بھی گواہ ہے ناظرین کہ جب میدان احد میں کفار نے سرکار علیہ السلام پر حملہ کیا تو نبی کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں نے اپنے آقا و مولا کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کسی کو اپنی جان کی پرواہ نہ تھی، کسی کو اپنے خاندان کی پرواہ نہ تھی، پرواہ تھی تو جان کائنات کی پرواہ تھی۔ ہر وجود رضا الہی سے لبریز تھا، ہر غلام جان جہاں پر مکمل طور پر واری ہونے کو تیار تھا۔ جسم کٹتا ہے تو کٹے، خون بہتا ہے تو بہے، جان جاتی ہے تو جائے، مگر ہمارے آقا و مولا پر کوئی آنچ نہ آئے، کیونکہ اس وقت نگاہوں میں آقا کریم کے رخ انور کے نظارے تھے، دل میں شہادت کی موت کے شرارے تھے۔ اب جو تیر آتا تھا وہ صحابہ کرام سینوں پر، اپنے سینوں پر کھاتے تھے۔ اب جو تلواریں چلتی تھیں وہ صحابہ کرام کے جسموں کو چیرتی تھیں۔ اب جو نیزے چلتے تھے وہ صحابہ کرام کے مقدس جسموں میں پیوست ہوتے تھے کہ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر آپ کالی کملی والا تھا۔ نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا انہیں سادی سی کالی کملی والے پر۔ ناظرین کرام، عشق و مستی کے اس مارکے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاروں اور ان کی چشمان مبارک کے دو حسین تاروں سیدنا خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں بھی بڑی عظیم قربانیاں ہیں صاحب، جن میں ایک انتہائی جنگجو، شاہ سوار، جوان مرد اور بہادر سپاہی اور مہاجروں کی صف میں السابقون الاولون کا مقام تھامے تشریف فرما ہے، تو دوسرے انتہائی نڈر، بہادر اور انصاریوں کی چمکتی ہوئی صف میں السابقون الاولون کا رتبہ پائے تشریف فرما ہے، جن کے سروں پر صحابہ کی اعلیٰ ترین صف میں بھی بدری صحابی ہونے کا عظیم ترین شرف کا اعزاز سجا ہے۔ ساری امت میں افضل اصحاب بدر ہیں اور ان کی شان عرفہ کا یہ عالم ہے کہ ان کو بخش دیا گیا اور ان کی مغفرت کر دی گئی اور ان کے لیے کہہ دیا گیا کہ اب وہ جو چاہیں کریں۔ پھر بدری تاج کے ساتھ ساتھ جن کو وہ نعمتیں، وہ رفتیں نصیب ہوئیں کہ وہ شہیدان احد کی دستار بھی اپنے سر اقدس پر سجائے ہوئے ہیں، جنہوں نے میدان احد کی مقدس سرزمین پر قربانیوں کی، فداکاریوں کی، جانثاریوں کی اور عشق و محبت کی انمٹ داستانیں رقم کر کر جبل احد کو گواہ بنا کر جانے کائنات پر اپنا سب کچھ نچھاور کر کے رہتی دنیا تک شہیدان احد کی اعلیٰ و عرفہ قبیل میں اپنے آپ کو شامل کر لیا، جن کی بارگاہ میں تا قیامت جنوں انس و ملائکہ سلامی پیش کرتے رہیں گے اور وہ سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ بس یوں کہیے ناظرین کہ عشق رسول ان کا مرکز تھا اور ان کی حیات کا مقصد تھا۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے، ایسی ہستیاں ظاہر ہے جن کا تذکرہ پاک ہم نہ ویسے سناتے ہیں، نہ ویسے پڑھتے ہیں، نہ ویسے ذکر و اذکار ہوتے ہیں، لیکن یہ کیسی بات ہے کہ ان ہستیوں کی بارگاہ میں آج ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں، اور یہ پہلی مرتبہ کسی ٹی وی چینل پہ پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ سیدنا خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنیادی خاندانی تعارف، السابقون الاولون کا جو ظاہر اعزاز آپ کے سر اقدس پہ سجا، نیز آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف اور ان کا مقام، آغاز کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ جنید اقبال صاحب، پروردگار عالمین آپ کو اور ان پیارے نام لینے والوں کو، ان کی طرف رغبت دلانے والوں کو اپنی خصوصی نوازشاہ سے نوازے، آمین آمین، جزاک اللہ۔ اور امت مسلمہ کے لیے کامیابی کا، ترقی کا زینہ بنے، آمین، جزاک اللہ۔
بات یہ ہے کہ جب ہم ان مقدس ہستیوں کا ذکر پاک زبان پر لاتے ہیں تو پروردگار عالمین کا یہ ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، یقیناً اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ میں نے اور آپ نے جب کلمہ پڑھا تو کلمے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ میں نے اپنی جان، اپنا مال جنت کے بدلے اللہ کو فروخت کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور بالکل ایسا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ آج اسی سائے سے دور ہٹا دیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کلمہ پڑھنا، پھر جان و مال کو اللہ سے محبوب رکھنا، جنت کے مقابلے میں اور کسی چیز کو عزیز رکھنا، یہ مومن کا شیوہ ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد ہو، ان شہداء کی مقدس ہستیوں کا ایک ایک لمحہ قیامت تک آنے والے مومنوں کو بتا رہا ہے کہ ایمان کی حقیقی لذتوں سے فیض یاب ہونا ہے تو اس نقش قدم کو اپنے لیے مینار نور بنانا ہوگا۔ اب سیدنا حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن حذافہ کتنے خوبصورت جوان ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کا جب نام ہماری زبان پر آتا ہے تو شاہ ہرقل روم جیسا ان کو جب دیکھ پاتا ہے تو کہتا ہے کہ کاش یہ میری بیٹی کا شوہر بن جائے، کاش میرے ساتھ شریک حکومت ہو جائے، اس کے حسن سے متاثر ہو کر۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، اللہ کے ہاں اپنی جانیں اور مالیں بیچنے کے لیے یہ لوگ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب یہ قبیلہ بنو سہم کے شہزادے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا نسب نامہ بیان کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ خنیس بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعد بن سہم بن عمر بن بسیس بن کعب بن لوئی کرشی۔ کعب بن لوئی کرشی پر جا کر یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ اعزاز ہے۔ اور پھر یہ ان کا خاندان فاروقی سے بھی ایک تعلق بنتا ہے، ماشاءاللہ، حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے۔ تو سیدنا حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن حالات میں ایمان لاتے ہیں، اس پس منظر کو جب ہم قرآن حکیم کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ باتیں آتی ہیں کہ کہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ ایمان لا کر ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والے، ان کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب صرف اس بات پر نہیں کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس سبقت کے ساتھ جب آپ ہجرت کو جوڑتے ہیں تو لذت پر ایمانی لذت کا اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیا کہنا؟ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں امت کے سامنے یہ بات رکھیں کہ لولا الہجرہ لکنت من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں اپنے آپ کو انصار میں رکھتا۔ تو حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان بھی لا رہے ہیں، السابقون الاولون میں بھی سر فہرست ہیں، اور پھر ہجرت کے اعزاز سے بھی اس انداز سے نوازے جا رہے ہیں کہ پروردگار عالمین فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، سبحان اللہ، یہ ہیں حق سچے مومن، بالکل بات آگے بڑھاتے ہیں۔ تو سیدنا حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ ایمان لا کر
قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سبق دے گئے کہ ہم نے اپنا جان و مال اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے وقف کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب، حضرت سیدنا خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو یہ کہ السابقون الاولون کا ظاہر تاج آپ کے سر اقدس پہ سجا، اور آپ کو اللہ نے جو مقام دیا، پھر آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اللہ نے عطا کیا۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایمان لاتے ہی جن تکالیف کو یہ کہہ دینا بہت آسان ہے صاحب آج کے دور میں کہ جی ایمان لے آئے، ایمان تو لے آئے، لیکن وہ جو دار ارقم کے ابتدائی دن تھے، جو ایام تھے، وہ کتنے مشکل ترین حالات تھے، وہ ذرا بتائیے۔ دوسرا پھر آپ کی جو ہجرتوں کے احوال ہیں، پھر حضرت سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ کا حرم نبوی میں داخلے سے پہلے آپ کے عقد میں ہونا، وہ سارا ذرا ایک منظرنامہ پیش کیجئے، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو محفل سجی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم جانباز صحابہ اکرام، جو کہ نہ صرف السابقون الاولون میں شامل ہوئے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ السابقون الاولون من الشہداء میں بھی ہیں، واہ، تو یہ اور نور علی نور ان کی صفت کیا ہے۔ اچھی بات ہے، واہ۔ حضرت سیدنا خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی ایک خوبی یہ تھی کہ آپ انتہائی شجاع تھے، بہادر تھے، لیکن چونکہ حکم نہیں تھا کفار پہ ہاتھ اٹھانے کا، تو اسی لیے جتنے بھی ظلم و ستم ہوئے آپ نے برداشت کیے۔ ابتدا میں قبول اسلام کیا، ٹھیک ہے، کچھ روایات کے مطابق قبل از دار ارقم داخلہ، یا کچھ میں بالکل ابتدائے دار ارقم کے اندر آپ نے اسلام قبول کیا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں کفار جو تھے اپنی پوری رعونت میں تھے، اور اس کوشش میں تھے کہ ہمارے روب دبدبے، ہمارے ستم کرنے پر یہ لوگ جو ہیں نا پھر جائیں، کیونکہ اس سے پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو نیچے عام مطلب ہے مڈل کلاس سے نیچے طبقہ ہوتا تھا، اس کو یہ ہمیشہ پریشرائز کر کے رکھا کرتے تھے، یعنی کسی طرح سے تحریک دب جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہی انہوں نے اسٹریٹجی یوز کی اور ان کو دبانا شروع کیا، لیکن یہ چونکہ انتہائی شجاع تھے، اور اسی لیے ان کی شجاعت و بہادری ہی تھی کہ یہ نگاہ فاروقی، اگرچہ اس وقت وہ بھی اس درجے پر تھے کہ کفار کے ظلم و ستم کو روک سکتے تھے، لیکن ابھی چونکہ جوابی ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں تھا، لیکن حضرت عمر فاروق نے برداشت کیے ظلم و ستم، لیکن ساتھ ہی جو خود شجاع تھے ان کی نظر میں یہ اتنے بڑے شجاع تھے کہ اپنی دامادی کے طور پر ان کو قبول کیا۔ جو پہلی ہجرت آپ نے فرمائی حبشہ کی طرف، 11 مرد اور 4 خواتین تھی، تو آپ بھی اس میں شامل تھے، اور قائد کون تھے؟ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی ان کے ساتھ رشتہ داری بھی یہ تھی کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ان کے رشتے میں ماموں بھی لگتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور پہلے مدفن بقی بھی وہ تھے، اور یہ وہی تھے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی اپنے مسلمان ہونے کے لیے طلب نہیں کیا، بس ایک آیت حضور نے تلاوت فرمائی تھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر، یہی آیت کریمہ انہوں نے سنی اور حضور سے تصدیق کی کہ یہ آیت جو آپ پڑھ کے سنا رہے یہ آپ پہ نازل ہوئی ہے۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، حضور نے فرمایا ہاں مجھ پہ نازل ہوئی ہے۔ تو اتنے یہ سلیم الفطرت تھے، کہنے لگے کہ اب اس کے بعد مجھے آپ سے کسی اور معجزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی کلمہ طیبہ پڑھ کے اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ ان کے ساتھ ان کا رابطہ استوار رہا، ہجرت ہوئی، اور ہجرت حبشہ کے بعد جب وہاں خبر پہنچی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا، واپس آئے، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہ آپ کی ابتدائی ہجرت تھی، دوسری ہجرت میں بھی آپ گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کفار نے ظلم و ستم کیا، اس کے اندر ایک موقع ایسا آیا کہ آپ باہر ایک جگہ پر موجود تھے، تنہا تھے، تو اس وقت آپ کے سامنے کیفیت یہ ہوئی کہ ابو جہل خود آ گیا، اور اس نے آ کے، اب وہ ان سے کچھ ایجڈ تھا اور یہ بالکل ینگ تھے اور پھر قوت میں بھی تھے، جب اس نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی تو فرمانے لگے کہ میں تجھے ایک ہی بجائے کئی جوابات دے سکتا ہوں، لیکن ہمیں منع کیا گیا، ہم تجھے کسی قسم کا کوئی جسمانی جواب نہیں دیں گے۔ اس نے کہا اچھا تیری جرت اتنی کہ تو اتنی بات مجھ پہ کرے، تو اسی بات پہ وہ رعونت میں آیا اور شہر میں آیا، اور اس نے مستنڈے ان کے پیچھے لگائے اور انہوں نے ان پہ ظلم و ستم مکہ کی گلیوں بازاروں میں شروع کر دیا۔ ایک جو بڑی جبلت میں آپ کی بات تھی وہ یہ تھی کہ جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، لیکن یہ جہاد تو ہجرت مدینہ کے بعد ہوا، لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جبلت میں یہ تھا، لیکن اس کے باوجود کمال یہ ہے ان کی محبت مصطفیٰ کا کہ یہ اپنی فطری قوتوں کو دبا کے رکھتے تھے، حکم مصطفیٰ پہ عمل کرتے کیا کہنے، واہ واہ، یعنی یہ اپنی
اپنی فطرت پہ خود کو کنٹرول میں رکھنا سب سے بڑا جہاد یہ ہے. یہ جہاد بن نفس حضور علیہ السلام نے پہلے ان کو عطا کیا تھا. اب اس کے بعد جب ہجرت کا ٹائم ہوا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ کے ساتھ مل کر انہوں نے ہجرت کی, اور ہجرت کرتے ہوئے جب آپ پہنچے ہیں مدینہ منورہ میں تو وہاں حضرت رفاعہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کو ویلکم کیا اور اپنے ہاں ان کو ٹھہرایا بھی. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت و رفاقت جو مکہ میں چھپ چھپ کے ہوتی تھی, اب مدینہ منورہ میں ظاہری و باطنی طور پر حضور کے جنگوں کے نظارے یہ جو تکالیف کے ایام ہیں یہ کوئی آسان نہیں ہے. یعنی ہجرت حبشہ بھی ہو رہی ہے, ہجرت مدینہ بھی ہو رہی ہے, اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ وقت بہت قریب ہے کہ جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پہ اپنے آپ کو نچھاور کر دینا ہے. ناظرین آئیے ذرا اب چلتے ہیں انتہائی عقیدت کے ساتھ شہداء احد میں, یعنی شہیدان احد میں. ایک ایسے شہید احد جو اس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں اور اسلام کے مددگار ہیں, جنہیں ہم انصاری کہتے ہیں. اور انصاریوں میں بھی ناظرین وہ انصاری کہ جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ, اپنا مال, اپنی جان, اپنا سب کچھ قربان کر دیا. کیا عظیم ترین لوگ ہیں صاحب, کیا عظیم ترین لوگ ہیں کہ مدینہ پاک میں انصاریوں میں السابقون الاولون کا تاج اپنے سر اقدس پہ سجائے. حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا ایسا حق ادا کر دیا ناظرین کہ رہتی دنیا تک مجھ جیسے, آپ جیسے, ہم تمام مسلمان انشاءاللہ جب جب غزوہ احد کا تذکرہ کریں گے, جب جب شہیدان احد کی بارگاہ میں حاضری دیں گے, ہم ان کو سلام پیش کریں گے, وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے رہیں گے. سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. پروفیسر صاحب ذرا بتائیے کہ جو شہیدان احد خاص طور پہ ہیں ان کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عطا کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں, کیا پڑھ کے دل کو ایسی تازگی پہنچتی ہے کہ کیا ہی کہیے, بتائیے. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پاک باز جان نثار, انہوں نے جب صدق و صفا کو, خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تو پروردگار عالمین کی طرف سے ان کو جو انعامات ملے وہ مجھ جیسا طالب علم ان کو گن پائے یہ ناممکنات میں سے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. یہ بنیان مرصوص بن کر, سیسا پلائی دیوار بن کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو کیا اعزاز ملتا ہے, اللہ ان سے محبت کرتا. واہ سبحان اللہ. اب جن سے اللہ محبت کرے, کیا کہنے, یہی تو اس کا انداز تھا کہ جب بھی کوئی صحابی رضی اللہ عنہ اللہ کی راہ میں سر کٹاتا تھا تو اس کی زبان پر کلمہ یہ ہوتا تھا, فزت برب کعبہ, رب کعبہ کی قسم میں مراد پا گیا, میں کامیابی حاصل کر گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان شہداء کو, ان عظیم انسانوں کو جو اپنے ہاں مرتبہ مقام دیا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء, اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کے حقدار بنے. پھر اللہ نے ان کے لیے فرمایا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون, بلکہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں, انہیں مردہ تصور بھی نہ کرو. اب ان کو جو رزق دیا جاتا ہے اس کی صراحت کرتے ہوئے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پر ایک دریا ہے, اس میں ایک محل ہے اس کے کنارے جہاں ان کی روحیں رکھی جاتی ہیں اور پھر ان کے لیے جنت سے رزق لایا جاتا ہے. اب ایک تو اللہ نے حکم دیا, اگر قطع کلام کی معذرت کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا سٹیز کے اندر کچھ نارمل ایریاز ہوتے ہیں, کچھ لوور مڈل کلاس, کوئی مڈل کلاس, کوئی اپر کلاس, کوئی ایلیٹ کلاس کے, کوئی پریولیج کلاس کے ایریاز ہوتے ہیں, تو یہ کہیے کہ جنت کی پریولیج کلاس جو ہے وہ شہداء کے لیے رکھی گئی ہے. اسی لیے تو ان کو شہید کہتے ہیں کہ ادھر ان کی روح نکلی ادھر جنت میں حاضر کر دیا گیا, جنت کے محل ان کے لیے کھل گئے. کاش یہ سمجھ میں آ جائے آج کے مسلمانوں کو. یعنی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائیں کہ میری آرزو ہے میں شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, تو وہاں مومن اپنے آپ کو مومن کب سمجھے گا
کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے پر دین کی سربلندی کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہ کرے۔ اللہ اب شہداء کا مرتبہ مقام قرآنی آیات کی روشنی میں جانتے ہوئے جب ہم رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں آتے ہیں تو اسی غزوہ احد کے موقع پر ایک خوبصورت واقعہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں، فرماتے ہیں عبداللہ یہ جابر میں تمہیں فکر مند دیکھتا ہوں، کیا بات ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد اس حال میں دنیا سے گئے کہ کثیر العیال اور پھر ان پر قرض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو روک کر ان کے سامنے جو باتیں فرمائی ہیں وہ اہل ایمان کے لیے ایک ایسی لذت اور سرور سے معمور ہیں۔ فرمایا کہ جابر تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ جب بھی کسی سے کلام کرتا ہے پردے میں کرتا ہے، لیکن تمہارے والد شہید احد وہ ہیں کہ اللہ نے ان سے براہ راست کلام آئے ہائے کیا مقام اور مرتبہ، اللہ اکبر، آئے ہائے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ان سے فرمایا کہ عبداللہ کوئی آرزو ہو تو بتاؤ۔ تو عبداللہ نے عرض کی یا اللہ میری آرزو یہ ہے کہ مجھے ایک بار پھر دنیا میں بھیج، میں تیری راہ میں سر کٹاؤں، میرے مالک تیرے نام پر سر کٹانے میں جو لذت ملی ہے وہ مجھے جنت کی کسی اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا تو ہم نہیں کرتے، ہم تو جب بلا لیتے ہیں تو ان کو پھر جنت کی انہی نعمتوں میں رکھتے ہیں۔ تو فرمانے لگے اے اللہ پھر ایسا کر کہ کوئی اہتمام کر کہ میرے گھر والوں کو پتہ چلے کہ تو نے ہمیں ان انعامات سے نواز رکھا ہے۔ پھر آیات نازل۔ یہ سن کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی کو نہیں بھیجوں گا، ان بندوں نے میری راہ میں مجھے جو میری فرما برداری کی ہے میں خود جا کر ان کو بتاؤں گا۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ تصور بھی نہ کرنا، ان کو اللہ کے ہاں یہ مرتبہ مقام ہے۔ آخر میں حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو شرف خاص طور پہ اس پہ ہم نے ابتدا میں گفتگو کی حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے کہ بدری تاج آپ کے سر اقدس میں سجا، یہ شرف آپ بتائیے۔ دوسرا آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ کی شہادت، پھر ان کے ایک دوست تھے حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ تدفین کا معاملہ وہ بھی بڑا ایک عجیب سا معاملہ، بتائیے ذرا۔ جنید بھائی آج ہم نے جن کا ذکر کیا یہ بہادروں کی جماعت کے سرخیل ہیں، دونوں بندے بدری بھی ہیں احد میں بھی ہیں، اور انہوں نے اپنی اپنی جگہوں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قربانیاں بے مثل و بے مثال پیش کی، ان کی مثال قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ احد میں جو بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کو 8 اعزازات عطا فرمائے۔ فرمایا جو شہید ہوا اس کا پہلا قطرہ نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی، خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے بخشش فرما دی۔ فرمایا اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنا دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی چادر عطا فرمائی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر میں سوال و جواب ختم فرما دیے، حشر کے دن اس کو امن عطا فرمایا، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو تاج کا وہ وقار کا وہ تاج عطا فرمائے گا جس میں ہیرے اور یاقوت لگے ہوں گے، حور العین سے نکاح ہوگا، اور فرمایا 70 افراد کی وہ شفاعت کرے گا۔ 70 افراد جی پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی اقسام بیان کرتے ہوئے 2 باتیں ارشاد فرمائیں، یہ بھی احد کے شہداء کے لیے تھا۔ فرمایا شہید 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک صرف اس لیے گیا کہ قافلے میں اضافہ ہو جائے، دوسرا اس لیے گیا کہ میں لڑوں لیکن میں شہید نہ ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی عزت و تکریم والا ہے جو گیا کہ میں لڑوں لیکن شہید نہ ہوں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ قیامت والے دن جب میدان معاشر میں لائے گا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام راستے میں کھڑے ہو کے اس کا استقبال کریں گے۔ اور تیسرا جو اس لیے گیا کہ میں خود شہید ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن مسکرا کے اس کا استقبال کرے گا۔ پھر یہ جو خود شہید ہوئے احد میں تو ان کا جو دوست تھا، یہ جو 2 کٹھے بندے مسلمان ہوئے حارث اور یہ، تو اس کے دل میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کی ایک امید لگی ہوئی تھی، میں کسی وقت حضرت مجزر بن زیاد کو بدلے میں شہید کر دوں۔ معذل تو پھر اس نے کیا کیا، احد کے میدان میں ایک موقع کا
انتخاب کیا اور اس میں بدلہ لیا. اور یہ جو قبلہ بھی فرما رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کا دکھ تھا، تو 6 سال بعد جب یہ دوبارہ آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مجزر بن زیاد کا بدلہ لینے کے لیے اس کا سر قباء کے قریب قلم کروایا اور بتایا کہ یہ اتنے عظیم صحابہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس حارث کو قتل کروایا. اور پھر جو عبداللہ بن سلمہ کا معاملہ ہے، یہ دونوں آپس میں دوست تھے اور شہادت ان کی احد کے میدان میں اکٹھی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو اکٹھے کفن میں دفن کیا جائے گا. اور پھر علیحدہ علیحدہ سب کی نماز جنازہ پڑھائی. اور اس میں ہمارے فقہاء کرام نے ایک بڑا خوبصورت مسئلہ بیان کیا کہ جب زیادہ سارے جنازے ہوں تو افضل یہی ہے کہ سب کا علیحدہ علیحدہ پڑھایا جائے، کیونکہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے علیحدہ پڑھائے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 مرتبہ جنازے کو پڑھایا. اللہ اکبر. ایک اور بات اس میں بتائیے، حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کی یہ خواہش تھی کہ یہ میرے گھر کے قریب ان کو جو ہے دفن کیا جائے کیونکہ مجھے قلبی طور پر ڈھارس رہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروول دے دی اس بات کی، اور پھر حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ اٹیچ کر کے ساتھ ہی مدفن کیا گیا. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، جیسا آپ نے بتایا کہ وہ جسمانی طور پہ نحیف تھے اور قد ان کا چھوٹا تھا، لیکن جب وہ سوار کیے گئے، جنازے دونوں کے ساتھ رکھے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کو جو ہے وہ چوڑا کر دیا تھا. یہ کیا بات تھی؟ یہ مجاہدین کی شان ہے کہ جب وہ شہید ہو کے ان کی میتیں پڑی ہوتی ہیں تو ان کی میتوں پہ اللہ تعالیٰ روب اور دبدبے کو قائم کرنے کے لیے ان کے قد بڑھا دیتا. وہ ویسے نظر نہیں آتے لیکن ان کے قد بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا روب اور دبدبہ لوگوں کے اوپر غالب آ جاتا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ شہداء کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے کہا، شہداء اور مؤذنین، فرمایا یہ دو جب قیامت والے دن حاضر ہوں گے تو یہ سب سے اونچے نظر آئیں گے. ان کا روب اور دبدبہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے قدوں کو ایسا فرما دے گا دیکھنے والوں کو بلند و بالا نظر آئیں. اللہ اکبر. تو اس طرح پھر ان کو عبداللہ بن سلمہ اور حضرت مجزر بن زیاد کو ایک جگہ اکٹھا کر کے تو ان کی نماز جنازہ علیحدہ علیحدہ پڑھائی گئی اور ان کی تدفین ایک کفن میں کی گئی. اب ایک بات آخر میں ذرا یہ سمجھائیے مجھے کہ جذبہ جہاد، یہ شوق شہادت، یہ تو ظاہر ہے ہماری لیگیسی ہے نا، یہ تو ہماری بنیاد ہے، یہ ہمارا سرمایہ حیات ہے، یوں کہیے کہ ہمارا آئین و منشور ہے مسلمانوں کا. یہ اگر قوم میں سے نکل جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ قوم مردہ ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبہ جہاد کو اس طرح زندہ کیا. آپ نے فرمایا اپنی قوم کے اندر جہاد کے جذبے کو پیدا کرو، جہاد ہو یا نہ ہو قوم کو یہ بتاؤ کہ جہاد میں کتنی عظمت ہے. فرمایا جس کے اندر جہاد کا جذبہ ہے اگر وہ اپنے بستر پہ بھی فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجاہدین کی صف میں پیدا. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. اہم امور میں کامیابی کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اپنے امور میں کامیابی حاصل کرنا چاہے تو 21 دن تک نماز عشاء کے بعد سورہ علق 700 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جس طرح میٹھا شربت پی جاتے ہو غصہ بھی اسی طرح سے پی جایا کرو. حضرت عبداللہ مجزر پر کرم ایسا کیا، نور ایمان ان کے سینے میں خدا بھر دیا، نور ایمان ان کے سینے میں خدا نے بھر دیا. بدر میں وہ ایسے لڑے، بدر میں وہ جذبہ ایمان سے ایسے لڑے. قدسیوں نے بھی کہا صد مرحبا، صد مرحبا. قدسیوں
کہا صد مرحبا صد مرحبا حضرت ابن حذافہ کی میں عظمت کیا کہوں حضرت ابن حذافہ کی میں عظمت کیا کہوں جان لٹا کے دین پہ حاصل کر گئے رب کی رضا جان لٹا کے دین پہ حاصل کر گئے رب کی رضا ساجد ان کے جذبوں شوق شہادت پر سلام ساجد ان کے جذبوں شوق شہادت پر سلام جن کی قربانی سے حاصل ہو گئی دین کو بقا جن کی قربانی سے حاصل ہو گئی دین کو بقا حضرت عبداللہ مجزر پر کرم ایسا کیا نور ایمان ان کے سینے میں خدا نے بھر دیا وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن